کہ بعض دعوتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر جانا وہ شرعی اعتبار سے درست اور صحیح نہیں ہے۔ سوئم کی دعوت، 10ویں 40ویں برسی کی دعوت اور وہ دعوتیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک موحد متبع سنت اس کے لیے یہ لائق اور مناسب نہیں ہے کہ ان دعوتوں کے اندر جا کر شریک ہو۔ البتہ ولیمہ کی دعوت، اس میں شرکت جو ہے یہ سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد ولیمہ کرنا اس کی تاکید کی ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تزوجتا، کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، ولیمہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اولیم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا کر لو۔ اب اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے شادی کرنا سنت ہے، شادی نکاح کے موقع پر دعوتیں دینا کہ آپ بھی نکاح میں شریک ہونا، آپ بھی نکاح میں شریک ہونا، یہ سنت نہیں ہے۔ اگر یہ سنت ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے کہ آپ نے شادی کر لی، نکاح کر لیا اور مجھے بھی نہیں دعوت دی۔ اس سے پتہ چلا شادی کرنا سنت ہے، شادی نکاح کے موقع پر ہر ایک کو بلانا یہ سنت نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی، شادی ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا اللہ کے نبی میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کنواری لڑکی سے نکاح کیا ہے یا کسی بیوہ سے؟ میں نے کہا کہ میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ بکرم تلاعبھا و تلاعبک، آپ نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے کہ بیوہ سے میں نے اس لیے شادی کی ہے کہ میرے والد محترم جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے اور اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، اب ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ میں نے سوچا کہ میں گھر کے اندر ایسی عورت لے کر آؤں جو میری ان بہنوں کی تربیت کر سکے، اگر کنواری کو لے کر آتا تو وہ ان میری بہنوں کی تربیت نہ کر سکتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کسی بیوہ کو لے کر آؤں، اس لیے میں نے اس کو ترجیح دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر چکے ہیں، نکاح کر چکے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں رہتے تھے۔ بات چل رہی تھی ولیمے کی، ولیمے کی دعوت یہ سنت ہے، جتنی استطاعت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 200 400 500 یا اس سے زیادہ افراد ان کو بلایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ولیمے میں عام طور پر بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مالدار اور اس قسم کے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر غریب غربا ملنے جلنے والے ان کو بھی دعوت دینی چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا، انہوں نے اپنی کتاب غالباً گلستان یا بوستان اس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک شادی کی دعوت دی گئی، میں جن کپڑوں میں تھا میں انہی کپڑوں میں ہی چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو جو دربان کھڑے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ واپس جاؤ، تم جیسے میلے کچیلے کپڑے والے ان کا یہاں پر کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں واپس چلا گیا، واپس جا کر دھلے ہوئے کپڑے صاف ستھرے پہنے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میں آ گیا۔ آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو اب جب بیٹھے کھانے کے لیے، کہتے ہیں میں نے روٹی یا جو بھی کھانا تھا وہ اپنی آستینوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کہا اصل میں یہ دعوت میرے کپڑوں کی تھی، میری نہیں تھی۔ دعوت جو دی گئی ہے میرے کپڑوں کو دی گئی ہے، مجھے نہیں دی گئی۔ میں تو وہی تھا جو پہلے کچھ میلے کپڑوں کے اندر آیا تھا، لیکن مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ میں گیا ہوں، میں نے جا کر کپڑے تبدیل کیے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، آیا ہوں، اب مجھے جو ہے وہ شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شخصیت تو میری وہی ہے، پہلے بھی میں ہی آیا تھا، اب بھی میں ہی آیا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے کچھ کپڑے میلے کچیلے تھے، اب کپڑے صاف ستھرے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو غریب طبقہ ہے ان کو اس موقع پر نظر انداز کیا جائے۔